مسیح محمد کے پیاروں کو دے، فلک کے چمکتے ستاروں کو دے۔ بیان کی یہ سن کے کہ جی کسی مربی کا رشتہ ہے، تو 20-22 گھرانوں نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا یہ رشتہ کہ نہیں مربی کا رشتہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ فون اٹھایا، انہوں نے بتایا تمہاری امی کا اس طرح سے خط آیا ہے، تو حضور انور نے مشاہدہ فرمایا، خط پڑھ لیا، اور اس وقت وہاں پہ رات کے 11 بجے ہوں گے، کیونکہ زائن میں میرے خیال سے کوئی شام کے 5 یا 6 بجے کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور ونٹر فروری کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے کوائف بشمول تصویر ای میل کرو۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کا تعلق پیدا کر لینا تو بچے اٹینشن کے لیے، اٹریکشن کے لیے باہر نہیں جاتے۔ صحیح بات ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اوپر، حیات طیبہ کے اوپر انگریزی زبان میں ایک پوری لیکچر سیریز تیار کی جو 30 لیکچرز کے اوپر مبنی ہے، جس میں پوری زندگی ان کی کور کی اور ان کے اکامپلشمنٹس وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن دا ورڈ گاٹ آؤٹ، تو پھر مجھے کسی نے تحریک کی کہ یار پوری جماعت کے لیے کھول دو ورجینیا کی، کیونکہ میں ورجینیا میں تھا۔ میں نے اوپن کی، وہ لنک کہاں سے کہاں تک پہنچتا چلا گیا۔ کوئی پاکستان سے زوم کے اوپر سن رہا ہے، کوئی افریقہ سے سن رہا ہے، کوئی کینیڈا، کوئی یورپ، ہر جگہ سے۔ تو وہ اس کے لیے جب پڑھنا پڑتا تھا تو پراپر تحقیق کرنی پڑتی تھی، وہ نوٹس تیار ہوتے چلے گئے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پورا دور مکمل کیا، لفظی ترجمے کا، تفسیر کا۔ تو وہ اس دوران میں جو تحقیق کی تو 6 کتابیں تو اسی میں پوری ہو گئی۔ تو یہ اس وقت جو 5 کتابیں ڈسپلے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 اور ایک اور کتاب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر جو اس وقت اس میں نہیں ہے۔ تو یہ 6 کتابیں تو وہ اسی قرآن کلاس کا کہہ لیں ثمرہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس دوران میں تحقیق کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی توفیق دے دی، الحمدللہ۔ کیا بات، کمال ہے، اتنا کچھ چل رہا ہے، ساتھ یہ بھی چل رہا ہے۔ جیسے عرض کی، شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، یہ صرف اور صرف خلیفہ وقت، میرا آقا، میرا امام، یہ ان کی توجہ، ان کی محبت، شفقت، رحمت اور دعاؤں کے نتیجے میں جو بھی تھوڑا بہت مجھے اگر کچھ مل بھی رہا ہے تو یہ وہ ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں کے بارے میں آپ نے سیریز کی، اس پہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے رمضان میں۔ وہ 30 دن آپ نے پورا ایک اس کو ڈیوائیڈ کیا، ہر دن آپ دیتے رہے درس، ان کی زندگی شروع سے پیدائش سے لے کر اینڈ تک ہم نے بات بیان کی۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس سیریز کا پیچھے موٹیویشن کیا تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی فیڈ بیک جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ جی ضرور۔ موٹیویشن اس کی یہ تھی اظہر بھائی کہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر غیر احمدیوں کی طرف سے ایک یہ بڑا کیمپین چلایا گیا کہ احمدی جو ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک تو یہ کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اکثر احمدی پڑھتے نہیں، جو بھی اس قسم کا ان کی طرف سے ایک اینٹی احمدی پروپیگنڈا تھا، جس کے پیچھے ان کا یہ مقصد تھا کہ جی احمدیوں کو مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس سے ان کو متنفر کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جی احمدی جو ہیں یہ ڈرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو جھوٹا غلط ثابت کرنے کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میں بات کروں گا بلکہ میں پوری زندگی پہ بات کروں گا۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے رمضان کا پورا مہینہ، وہ 30 لیکچر جو بنتے ہیں، 27 لیکچرز میں نے ان کی زندگی کو کور کیا، اور 3 لیکچرز جو تھے وہ ٹاپک بیس تھے۔ ایک تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے معجزات، دوسرا تھا مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے، اور تیسرا تھا مسیح موعود کے مخالفین کا انجام۔ تو اس طرح پہ وہ لیکچر سیریز جو تھی وہ مکمل کی، اور پس منظر اس کا یہ تھا۔ فیڈ بیک کا بتا دیتا ہوں۔ فیڈ بیک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بارے میں بڑی اچھی فیڈ بیک آئی۔ ازبکستان سے ایک دوست نے ریچ آؤٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ میں نے دیکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے نوٹس دے دو تو میں اس کو ہماری مقامی زبان میں کنورٹ کر کے تو وہ بھی میں اس کو تشہیر کر سکتا ہوں۔ اچھا،
تو نوٹس میرے ہینڈ ریٹن تھے. میں نے اسے کہا کہ یار تم یہ کر لو, یہ ویڈیو ساری کی ساری اویلیبل ہیں, AI کے ذریعے سے یہ ٹرانسکرائب ہو جائیں گی, وہاں سے جو تمہارا دل کرے تم کرو. اسی طریقے سے کئی دوستوں کی طرف سے آیا کہ اردو زبان میں ہمیں اگر یہ بنا دیں. اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں جی, کیونکہ نوٹس میں نے اردو میں بنائے تھے, انگریزی میں ڈیلیور کیا تھا, لیکن نوٹس اردو میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کر رہا ہوں. وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جلد ریکارڈنگ منظر عام پہ آ جائیں گی, لیکن انگریزی زبان میں, کیونکہ اعتراض کرنے والے جو تھے وہ انگریزی بولنے والا ایک طبقہ تھا. جی. تو اس طرح سے اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سیریز کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیت بھی عطا کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سینیکا صاحب, ان کا نام اسلامی ان کا نام ہے سلیمان. جی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بیت بھی اس سیریز کے آخر پہ ہمیں جو ہے وہ انعام, جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی اللہ تعالیٰ انعام بھی دے, تو اس سیریز کا ہمیں فوری انعام جو ملا ایک تو وہ تھا. جی. پھر کئی لوگوں کے, اب وہ انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے, یوٹیوب کے اوپر چینل پہ پڑھا ہے, کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. اب یہ کہ وہ ایک ریسورس کریٹ ہو گئی ہے, اب جو بھی سننا چاہے دیکھنا چاہے تو وہ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سیریز کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت کی طرف آنے اور احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ سب کو اس روشنی سے استفادہ کرنے کی آمین توفیق عطا فرمائے. آمین. مربی صاحب کا جو چینل ہے, جو بھی دیکھنے والے وہ دیکھیں گے کہ وہ مربی فرحان ربانی کے نام سے چینل ہے, ان کو سبسکرائب کریں. مربی صاحب بہت ساری ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. بہت اس میں میں کیونکہ ریگولر سننے والوں میں سے ہوں تو وہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مربی صاحب نہ صرف اس میں ریلیجس ٹاپک کو کور کرتے ہیں بلکہ بہت سارے جو کرنٹ افیئرز ہیں, جو کرنٹ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں. جیسے اسرائیل کا جو بھی ایشو ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ریسنٹلی ہماری جماعت کے اوپر کی مسجد میں حملہ ہوا اس کے اوپر مربی صاحب نے بات کی. اور اس طرح بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ مربی صاحب بات کرتے ہیں جو واقعی اس وقت کی نوعیت کے اوپر ہوتے ہیں. تو بڑی ہینڈی, بہت شارٹ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, کچھ لانگ بھی ہوتی ہیں لیکن شارٹ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ آپ سنیں اور بڑا مزہ آتا ہے سننے کا. تو جب آپ کو ٹائم ملے تو اس سے استفادہ کریں. اچھا مربی صاحب, ایک سوال جو بڑے عرصے سے میرے دل میں ہے اور بس وقت ہی نہیں ملا, آج میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے آپ سے پوچھنا ہے وہ بات. جناب ماشاء اللہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں اور ریئلی انسپائرڈ. مطلب آپ جب بات کرتے ہیں, آپ کا بات کرنے کا انداز, ڈلیوری, اس کے الفاظ کا چناؤ, نہ صرف ایک زبان میں بلکہ ملٹیپل لینگویجز میں. مطلب آپ اردو میں بھی بات کرتے ہیں, انگلش میں بھی کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اسے, عربی زبان میں بھی آپ نے خطبات دینے شروع کیے تھے, پھر پنجابی ماشاء اللہ زبردست. تو کیسے کر لیتے ہیں؟ مزے کی بات ہے, میری بیگم کہتی ہے کہ مجھے پنجابی نہیں آتی ہے. میری بیگم کو آتی ہے. اچھا. تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ پنجابی نہ بولا کریں, آپ کی پنجابی بہت گندی ہے. لیکن چلیں اتنی ہے کہ چلو کم از کم گزارا ہو جاتا. ہاں جی. دیکھیں جی, میں دوبارہ اسی بات کی طرف جاؤں گا. شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے. میرے پاس اگر خدا تعالیٰ کے فضل میں سے کچھ بھی ہے جی تو اللہ کے فضل کے بعد میرے امام میرے خلیفہ کی دعائیں ہیں اور خلافت کی برکت ہے, جس کی وجہ سے اس نور کا, اس برکت کا کچھ چھینٹا اگر مجھ پہ پڑ گیا ہے, میرا کچھ کمال نہیں, کچھ بھی نہیں. اس لیے میں اپنی حیثیت جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں بڑا نالائق انسان ہوں, نکما سا انسان ہوں. بس خلیفۃ المسیح کی دعائیں, کچھ توجہ ان کی جو ہے نا وہ بچا لیتی ہے. کچھ نہ کچھ خدمت اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے کروائی لیتا ہے الحمدللہ. آپ نے بات کی کہ یہ زبانوں کے بارے میں, تو اردو میری مادری زبان ہے جی, تو یہی سیکھی پہلی زبان. انگریزی جب کینیڈا امریکہ یہاں پہ آئے, یہاں پہ آ کے سیکھ لی. عربی جامعہ نے سکھا دی, شوق بھی تھا تو اتنی ایک سیکھ لی کہ گزارا ہو جائے, بول چال ہو جائے, اقتباسات میں پڑھ لوں, عربی کتب وغیرہ. ساتھ ساتھ یہ کہ عربی کو پالش کرنے کے لیے عربی میں پروگرام وغیرہ یوٹیوب پہ, MTA پہ الحوار المباشر, دوسری عربی قصائد, نظمیں, نشید وغیرہ, اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ان سے کافی عربی امپروو ہو جاتی ہے.
پنجابی ویسے ہی تھوڑا بہت مجھے ہوتا ہے کہ جب لوگ پنجابی میں بات کریں تو ان کو یہ نہ لگے کہ مربی صاحب کے اوپر سے کوئی چیز گزری ہے, تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح, لیکن اتنا ایک بول لیتا ہوں کہ چلیں گزارا ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اس دب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ جی کوئی لفاظی ہونی چاہیے یا یہ زبانیں آنی چاہیے. اصل کام یہ ہے کہ بس جس طرح کر کے بھی لوگوں تک پیغام پہنچ جائے جو ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, بس وہ چیز ان تک پہنچ جائے. دیٹس اٹ. زبردست. تو نبی صاحب آپ کیا ٹپس دیں گے جو مطلب کیا کہتے ہیں پبلک اسپیکنگ کرنی ہے کسی نے, یا بات کرنی ہے, پریزنٹیشن کرنی ہے, تو ایک وہ فیئر آف ہوتا ہے, اسٹیج فیئر ہوتا ہے, تو آپ کیا اس کے لیے مجھے ہمارے سننے والوں کو, بچوں کو جو بھی مطلب اس فیز میں سے گزر رہے ہیں, جو وہ بڑے لوگ جو اس میں کہتے ہیں نہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پریکٹس نہیں ہے, ہم شاید کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں, تو آپ کام پہ ٹانگتی ہیں. ہاں جی, تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا ان کو کیا ٹپس دیں گے, کیا ایسا کریں کہ دے کین گیٹ بیٹر. میں نے اس بارے میں جو مجھے بعض ٹپس نصائح جنہوں نے بڑی مدد دی, جی اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی زندگی دے, میرے نہایت ہی محترم میرے بہت پیارے استاد ہیں, میں نے عیسائیت ان سے پڑھی ہے, مولانا مختار احمد چیمہ صاحب. انہوں نے مجھے یہ سکھایا, انہوں نے کہا کہ ہر مقرر جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے چاہے جو بھی ہے, تو نروسنس بھی ہوتی ہے, دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہوتی ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اصل میں نروسنس دل کی دھڑکن تیز ہونے کے نتیجے میں ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو آپ سے بولا نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جب بھی تقریر کے لیے اسٹیج پہ آتے ہیں تو وہ چند چیزیں کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ درود شریف پڑھ کے, صحیح ہے. دوسرا انہوں نے پریکٹیکل بھی ایک چیز بتائی, انہوں نے کہا کہ لمبے لمبے سانس لو. ٹھیک ہے. تقریر کرنے سے پہلے ٹھیک ہے, تھوڑے تھوڑے لمبے لمبے سانس لو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہارٹ بیٹ تمہاری کام ڈاؤن ہو جائے گی. زبردست. درود شریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت ویسی شامل حال ہو جائے گی. زبردست. یہ دو چیزیں انہوں نے بتائی. ٹھیک ہو گیا. تیسری جو ٹپ تھی وہ بھی میرے ایک بڑے پیارے استاد ہیں, ان سے میں نے کچھ عرصہ پڑھا, کچھ عرصہ ہی صحیح لیکن شاگردگی کے لیے اتنا بھی بڑا. صحیح. مولانا انصر رضا صاحب, اچھا, کینیڈا میں ہوتے ہیں. جی. انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ ٹپ دی, انہوں نے کہا کہ جب تقریر کرنے کے لیے جاؤ جی تو تم یہ دیکھو, یہ تصور کرو کہ تمہارے سامنے سارے جو بیٹھے ہیں وہ بچے ہیں. اچھا. تو خوف خود ہی نکل جائے گا, کیونکہ بچوں سے انسان جب بات کرتا ہے تو کوئی وہ نہیں ہوتا, جھجک نہیں ہوتی. اب یہ اگلی ٹپ مجھے نہیں یاد کس نے دی, لیکن یہ ٹپ بھی بڑی کارگر ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے شروع میں. صحیح ہے. تو جو تمہارا آئی لیول بنتا ہے نا, جی, اس کے اوپر دیکھو, چاہے وہ سامنے دیوار ہے, کیمرہ ہے, جو بھی ہے. تو شروع میں اس طرح سے, اور جب کام ڈاؤن ہو جائیں, نروس کام ڈاؤن ہو جائیں, پھر بے شک لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالو, یہ بھی ہے, جو بھی ہے وہ سارا کچھ ہے. اگلی بات بتاتا ہوں جس سے سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوتا ہے, وہ ہے میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر سنی آڈیو, اور بعض کی آپ کو پتہ ہے ویڈیو بھی موجود ہیں, تصاویر بھی ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کرنے کا. ٹھیک ہے. حضور کھڑے ہوتے تھے تو اکثر حضور نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوتے تھے. جی. اور حضور کی تقریر جو ہوتی تھی وہ ایک رنگ میں فلبدی ہوتی تھی. جی. اور فلبدی اس طرح سے نہیں کہ تیاری نہیں تھی ہوتی, فلبدی اس طرح سے کہ جس مضمون پہ حضور نے بات کرنی ہوتی تھی اس مضمون پہ کئی 100 صفحات یا کئی 1000 صفحات پڑھ کے آ کے پھر فلبدی تقریر حضور کرتے تھے. یعنی اس وقت جو اس وقت کچھ دیکھتے نہیں تھے سامنے سے, اور بس ایک اس میں بات کر رہے ہیں اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر بہت بھی ہوگا تو پوائنٹ فارم میں کچھ نہ کچھ نوٹ سامنے ہوں گے, لیکن لکھی بھی پوری کی پوری تقریر نہیں تھی ہوتی. ٹھیک ہے. اور وہی چیز آپ کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز بیان میں بھی دکھائی دیتی تھی. میں جامعہ میں ہی تھا جب میں نے یہ چیز ارلی آن پیک کر لی کہ اگر تقریر کرنی ہے اور تقریر جو ہے وہ ذرا دمدار کرنی ہے نا, زوردار, تو پیپر سے دیکھ کے یعنی اسکرپٹڈ تقریر دیکھ کے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مضمون کے اوپر کسی حد تک دسترس رکھیں, جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ اچھا ہو, جس کی طرف حضور توجہ دلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اگر مطالعہ آپ کا اچھا ہے، اسٹرانگ ہے، جی تو پھر آپ تقریر بھی مزے کی کر سکتے ہیں. اس میں کبھی کوئی واقعات بھی آ جائیں گے، ادھر ادھر سے بھی آ جائیں گے. اگر سوشل کرنٹ افیئرس کے اوپر آپ کی نظر ہے جی تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کا نعتیہ کلام، حمدیہ کلام پڑھتے ہیں، وہاں سے اشعار مل جائیں گے. بعض دوسرے شعراء کا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. روحانی خزائن، تفسیر، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب اس دور میں، اے آئی کے دور میں، الاسلام الحمدللہ ہماری جو مرکزی ویب سائٹ ہے www.alislam.org، جی اس کی ڈیجیٹل لائبریری از ویری گڈ، بہت زبردست ہے. وہاں پہ جا کے تقریر کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی بھی ٹاپک ہے آپ اس کے اوپر تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ مینو آن وہ ٹاپک وہاں پہ لکھ دیں. وہ جہاں جہاں ہمارے لٹریچر میں، چاہے قرآن، حدیث، ملفوظات، مسیح موعود السلام کی تحریرات، روحانی خزائن، تفسیر ہے، خلفاء کی تحریرات ہیں، دوسرے علماء کی تحریرات، جہاں جہاں بھی وہ ٹاپک آیا ہوا ہوگا وہ ہٹ کر کے آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. اور آپ بڑی آسانی سے جو چیز پہلے آپ کو ریسرچ کرنے میں ہفتوں درکار ہوتے تھے، ود ان فیو کلکس، ود ان فیو منٹس اب آپ وہ چیز تیار کر سکتے ہیں. تو تقریر کس طرح تیار کرتے ہیں یہ، اور تقریر کو آپ کس طرح سے نروس ہوئے بغیر کر سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے. ایک دو اور باتیں اس میں ذرا بتا دیں کہ مطالعہ، آپ نے بتایا کہ مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، دسترست ہو ٹاپک کے اوپر، دعا پہلے سب سے پہلے، پھر آپ نے کچھ ٹپس بھی بتائیں. جو سیکوینس ہے، جیسے امپرومپٹو اسپیچ ہے لوگ کرتے ہیں، اس میں بغیر دیکھے کچھ طریقے کی تقریریں آپ اس کے بارے میں پتہ ہو، لیکن جب آپ کھڑے ہوں اور آپ کو وہ چیزیں تو پتہ ہوں لیکن اس کا سیکوینس بھول جائے. اچھا، تو تھوڑا سا اس میں بتائیں کہ کس طرح وہ سیکوینس کے ساتھ آپ پوری، اور اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے تقریر کا، بعض الفاظ کو آپ کو تھوڑا سا اس کے مواد کے مطابق جوش تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا اونچی آواز کے ساتھ کیا جائے، کیسے کیا جائے. دیکھیں جی، جو مقابلے کے لیے تقاریر تیار کی جاتی ہے نا، ان کی نوعیت جو دوسری تقاریر ہوتی ہیں جلسوں وغیرہ کی، ان سے ذرا مختلف ہوتی ہے کسی حد تک. جلسوں کی تقاریر کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں مواد زیادہ آ جاتا ہے، اس میں آڈینس مختلف قسم کی ہے. اور جو مقابلہ جات کی تقاریر ہوتی ہیں وہ آپ اپنی ایج بریکٹ کے لحاظ سے تیار کرتے ہیں، اور اس میں ایڈریس آپ کے ایج بریکٹ کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر اطفال ہیں تو وہ اطفال کو مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک بات. ناصرات ہیں تو وہ ان کو کر رہی ہیں، خدام ہے تو خدام کو، لجنہ ہے تو لجنہ کو، انصار ہے تو انصار کو. جلسہ اس وجہ سے، اس نوعیت سے مختلف ہے کہ وہاں پہ ہر بریکٹ، ہر کیٹیگری کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب آپ مقابلے کے لیے تقریر تیار کرتے ہیں تو اس کی شروعات تشہد تعوذ کے بعد قرآن پاک کی آیت، پھر یہ لازمی کمپوننٹ ہے جو ہونے ضروری ہیں. صحیح ہے. قرآن پاک کی آیت کم از کم ایک، کم از کم ایک. صحیح ہے. اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کوٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث. ٹھیک ہے. اگر آپ عربی میں اس کا کچھ متن کوٹ کر دیں، عربی ایک وزن رکھتی ہے. صحیح بات. اگر عربی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا ترجمہ انگریزی یا اردو جو بھی آپ کی زبان. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلی چیز جو آتی ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی کہ آپ مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی چھوٹا سا اقتباس بیچ میں لے کر آ جائیں، 1 لائنر 2 لائنر 1 پیراگراف، وٹ ایور، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ کہ خلیفہ وقت کا یا خلفاء میں سے کسی کا بھی کچھ نہ کچھ آئے، اور ایک شعر، ایٹ دا ویری لیسٹ ایک شعر ضرور ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا شعر آ جائے. اگر مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی شعر نہیں مل سکا اس موضوع پہ تو خلفاء میں سے آ جائے. اگر خلفاء کا نہیں مل سکا تو پھر درِ عدن سے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اگر نہیں تو پھر باقی جو بھی شعراء کا. تو ایک شعر، اور آخر جو ہے وہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس بیچ میں اگر آپ کوئی واقعہ ڈال سکتے ہیں زبردست، اگر کوئی ذاتی واقعہ ڈال سکتے ہیں ایون مور امیزنگ، کیونکہ دین آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو جزاک اللہ مولوی صاحب، یہ جو بھی باتیں مولوی صاحب نے بتائی ہیں، میرا مقصد اس سوال پوچھنے کا یہ تھا کہ اکثر یہ چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پریکٹس ہے یہ ہمارے ادھر مقابلہ جات ہوتے ہیں ناصرات کے لیول پہ، اطفال کے لیول پہ، خدام کے لیول پہ، یہ اسی چیز کو پریکٹس کرواتے ہیں ہم، تاکہ بچوں کے اندر جو شائنس ہے، جو تھوڑی سی رہتی ہے کہ ہم میں بات نہیں کر سکتا، میں پریزنٹ نہیں کر سکتا، وہ ختم ہو، اور تو وہ کانفیڈنٹلی سب کے سامنے بڑی پلیٹ فارم کے ساتھ وہ آسانی سے اور بات کر سکیں.
تو یہ جو ٹپس مربی صاحب سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوں. مربی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے مقرر ہیں, تو کچھ بھی ہمیں اس کے نگٹس مل جائیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. تو امید ہے جو بھی ہمارے اجتماعات آنے والے ہیں جو اس ویڈیو کو سنیں گے یا آگے اجتماعات آئیں گے, تو بچے جو بھی ان کو سنیں تو اس سے مستفید ہوں اور استفادہ کریں اس سے. آمین. اچھا مربی صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال. ہاں جی. آپ کی تلاوت تو ماشاء اللہ بہت زبردست ہے اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے, اور آپ کی نظم بھی بڑی اچھی ہے, پڑھنے کا انداز, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز بھی بڑی اچھی دی ہے. تو ہماری تو یہ خواہش رہی کہ آپ سے نماز پڑھوائیں, تو وہ خواہش مختلف وجوہات کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی. یوٹیوب کے چینل کے اوپر نا 2-3 نظمیں میری پڑھی ہوئی ہیں, مطلب نظمیں میری تو نہیں ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کی یا جماعت کے جو شعراء ہیں ان کی میں نے 2-3 جو بھی پڑھی ہوئی ہیں وہ یوٹیوب کے چینل پہ پڑھی ہوئی ہیں, جس نے سنی ہے وہ وہاں سے سن لیں. ہاں جی, وہ ہم نے سنی ہے لیکن کبھی لائیو نہیں سنی. لائیو نہیں سنی. آج آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم 2 مصرے, ایک شعر یا 2 اشعار اگر ہم ناظرین کو آپ لائیو ذرا نظم سنا سکیں تو ہماری بڑی خواہش ہوگی اس کی. میں ایک شعر سنا دیتا ہوں. جی جی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے. جی. اور میرے نہایت ہی پیارے دوست بڑے بھائی ہیں بلال راجہ صاحب, جی, جو اب نیشنل سیکرٹری بس آئے ہیں USA جماعت کے, انہوں نے یہ پڑھا ہوا ہے. جی. تو میں وہ آپ کو ایک شعر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک شعر سنا دوں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر, رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر. کافی جزاک اللہ صاحب, بہترین ہو گیا. چلو الحمدللہ. اچھا جزاک اللہ نبی صاحب, بہت شکریہ, زبردست, بہت مزہ آیا. ایک شعر ہی تھا لیکن ہماری خواہش پوری ہوگی, بہت شکریہ. اچھا نبی صاحب, اب تھوڑا سا ماشاء آپ نے اپنی گفتگو میں اس چیز کا بارہا ذکر کیا کہ جو آپ نے پایا, شاگرد نے پایا, وہ استاد کی نعمت سے تھا, اور جو حضور کے آپ کے سے تعلق ہے, آپ کا حضور سے تعلق ہے, جو ذاتی تعلق ہے, ہر ایک کا حضور سے ایک اپنا طور پہ ایک ذاتی تعلق ہے, اور ہر ایک بندہ حضور سے کنیکٹڈ ہے. بینگ این احمدی, آپ حضور سے ایک تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا پارٹ آف جماعت ہے کہ بھائی خدا کا چنیدہ بندہ جو جس سے خدا تعالیٰ سے بات کرتا ہے, اس کی سنتا ہے, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کچھ آپ بتائیں, آپ کا مربی بننے سے پہلے اور یہ تعلق کا جو بلڈ اپ ہونے کا تھا دور, کیسے یہ پروان چڑھتا رہا, اس کا تھوڑا سا آپ اگر ریفلیکشن دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تعلق جو ہوتا ہے نا یہ لائف لانگ ہے. جی. یہ جب تک آخری سانس انسان نہیں لے لیتا نا تب تک یہ تعلق بڑھتا چلا جائے. ہاں جی. اصل بات یہ ہے, جس مقام پہ جا کے آپ نے یہ سوچا نا بس ہو گیا, جی, وہاں سے وہ چیز نیچے کی طرف آ جاتی ہے. اس لیے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ بس قائم ہو گیا, اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں. جی. دیکھیں جی, غلام جو ہوتا ہے نا اس کا صرف ایک کام ہے, اطاعت کرے, محبت کرے اور کرتا چلا جائے. جو مالک ہوتا ہے نا جی, اس کا اختیار ہے, وہ جیسے چاہے جواب دے. بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت صاحب کو خط لکھا, جواب نہیں آیا. صحیح. میں کہتا ہوں آپ کا کام ہے خط لکھنا, بس آپ نے لکھ دیا, آگے سے حضور کی طرف سے دعا ہو جائے گی. سوائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا خط لکھ رہے ہیں جس میں آپ حضور سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں کہ حضور فلاں جاب میں نے لینی ہے, یہ 2 آپشنز ہیں, ان میں سے کون سی سلیکٹ کروں, یا بیبی ہونے والا ہے اس کا نام کوئی تجویز فرماتا ہے. میں اس قسم کی نوعیت کے خطوں تو چلے ٹھیک ہے, پھر سمجھ بھی آتی ہے, ورنہ اکثر جو خطوط ہوتے ہیں وہ دعائیہ خطوط ہوتے ہیں کہ حضور دعا کریں یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے. صحیح بات. آپ نے خط لکھ دیا, جی, آپ کا کام ہو گیا. بالکل صحیح. آگے سے جواب آتا ہے نہیں آتا ہے فرق نہیں پڑنا چاہیے, آ جائے الحمدللہ, نہیں آئے تب بھی الحمدللہ. ٹھیک بات. بعض لوگ نا اس چیز سے تھک ہار کر خط لکھنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اکثر لوگ ویسے ہی نہیں جاتے ملنے کے لیے کیونکہ پیسہ خرچ کر کے جانا پڑتا ہے.
اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. جی. تو جب ایک طرف آپ پیسہ خرچ نہیں کریں گے, ملنے نہیں جائیں گے, دوسری طرف آپ خطوط بھی نہیں لکھ رہے, تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تعلق بڑھانے کے 2 ذرائع جو تھے ان کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب لے دے کے پیچھے تیسری چیز رہ جاتی ہے MTA, کہ MTA پہ حضور کی تقاریر خطبات وغیرہ سنیں. جی. تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سنتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گولڈن ایکویشن ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ملاپ. صحیح. MTA کے ذریعے سے بھی, صحیح ہے, خطوط کے ذریعے سے بھی, اور ذاتی ملاقات کے ذریعے سے بھی. بالکل ٹھیک. ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے آپ خلیفۃ المسیح کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں. بالکل صحیح. 10ویں شرط بیعت جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیں, اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات تعریف فرمائی ہے کہ حت الوسع کوشش کرے کہ اس عاجز کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بنائے اور آ کے ملے, پاس وقت گزارے. اب مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نیابت کی کرسی پر خلیفۃ المسیح ہیں. صحیح بات. تو وہ رہتے ہیں اسلام آباد UK میں. جی. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت نکالیں, مال اپنا خرچ کریں, جائیں جا کے حضور کے پاس کچھ عرصہ رہیں, نمازیں پیچھے پڑھیں, دعائیں کریں, ملاقات کا اگر شرف مل جائے ملاقات کریں, ملاقات میں, کیونکہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں جی. ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو شیئر کروں گا. جی. جب لوگ یہاں سے خطوط بھیجتے ہیں نا, جی, تو میں نے بلکہ آپ سے ذاتی طور پہ بھی اس بات کا ذکر کیا, اپنے خطوط کے اوپر اپنی تصویر لگا کے بھیجنی چاہیے. مردوں کو, لڑکوں کو, چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں, بلکہ چھوٹی عمر کی اگر بچیاں جو ہیں ناصرات, اگر وہ بھی بھیج دیں تو دیٹس فائن. جی. تو مثلا میں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ٹیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے. جی. تو اس میں نے جو ہے وہ ابتدائی جو ہوتا ہے بسم اللہ وغیرہ اور علیک سلیک, آخر میں وسلام خاکسار, ایڈریس وغیرہ, یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. بیچ کا متن خالی ہے اور سائڈ پہ میری تصویر لگی ہوئی ہے. بالکل. ایچ ٹائم میں نے صرف بیچ والی جو بھی 3-4 سطور ہوتی ہیں بس وہ تحریر کرنی ہے, جو بھی میں نے بات کرنی ہے. تو جب میرا خط جاتا ہے تو ساتھ میں میری تصویر بھی چلی جاتی ہے. تو وہ ہر دفعہ جب حضرت صاحب کے سامنے میرا خط آئے گا تو وہ میرا چہرہ بھی آ جائے گا. تو اس سے بھی ایک جو ہے وہ خلیفہ وقت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بڑا زبردست قائم ہو جاتا ہے. اس بات کا ذکر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے بعض ملاقاتوں میں ذکر بھی کیا, بعض خداؤں کے ساتھ بھی اس چیز کا ذکر. خالی میں نہیں ہوں, بتیرے ہیں. جی. سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے. صحیح بات. لیکن مجھے یاد ہے 2012 میں 13 کا شروع تھا, ہم افریقہ سے ابھی واپس آئے تھے. جی. تو ہماری ملاقات تھی جس میں حضرت صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم میں سے بعض ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں تو خط میں اپنی تصویر بھی ساتھ لگا دیتے ہیں, تو یہ بھی اچھا ہے کہ میرے سامنے تمہارا چہرہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق قائم ہو کے پھر مزید آپ اس کو بہتر کرتے چلے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح, زبردست مولوی صاحب, بہترین. اچھا مولوی صاحب, آپ کا جو مربی ہم نے یہ بات تو کی, لیکن اس میں ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, ایک بات رہ گئی. جی. اس میں یہ بات بھی شامل کر لیں کہ خلیفہ وقت کے لیے دعا بھی کریں. جی بالکل. جس سے محبت ہوتی ہے نا, انسان اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے, اور ایک اور چیز بھی ہے, اس جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خلیفہ بننے کی کوشش کریں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح کی جو صفات ہیں, ان کے جو اوصاف ہیں, ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جیسے حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں اپنے مقصود دائرے میں ایک چھوٹا محمد بننے کی جو ہے نا وہ جستجو کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. جس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس کو اپنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی کاپی بننے کی انسان کوشش کرے کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے, نمازیں پڑھتے, اللہ سے تعلق قائم کرتے, لوگوں سے باتیں کرتے. اسی طریقے سے خلیفۃ المسیح سے اگر جب انسان پیار کرتا ہے تو پھر ان کی باتوں کو بھی اپنائے, ان کے لیے دعا بھی کرے, یہ ساری چیزیں. اب آپ میں آج سوال پر پوچھنے لگا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کو جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ 10 دہائی کے قریب یا سے زیادہ عرصہ گزر گیا مربی. 13 سال ماشاء اللہ, الحمدللہ. جی. تو اس عرصے میں آپ نے کتنی جماعتوں میں اور کتنے ممالک میں خدمات انجام دی؟ میں 12 میں جامعہ کینیڈا سے فارغ التحصیل ہوا. پھر گیمبیا 6 مہینے کی میری تقرری تھی. جی. وہ ٹریننگ پیریڈ ہوتا. ٹھیک ہے. پھر ربوہ بھی گئے, 4 مہینے وہاں پہ لگائے, اور آتے جاتے ہر دفعہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیام ہوتا تھا تو 1 مہینہ آپ وہ لگا لیں. صحیح ہے. پھر جب واپس آئے تو کینیڈا
1 سال رہا. اس دوران میں امریکہ کے ویزے کا پروسیس وغیرہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر 2014 کے شروع میں امریکہ آ گیا. ٹھیک ہے. میری پہلی تقرری امریکہ میں جو تھی وہ زائن جو بہت مشہور جماعت ہے جماعت کے لٹریچر میں, کیونکہ جی امریکہ کی دھرتی پر سرزمین پر مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مباہلہ ہوا جی جو ایک عیسائی منات تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر الیگزینڈر ڈاوی. جی وہ زائن شہر کا بانی مبانی تھا. اس شہر کو آباد اس نے کیا, نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا, اور اس کے ساتھ مسیح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حد تک کرتا تھا. تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو چیلنج دیا, اور چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا. وہاں پہ اب اس یادگار نشان کے طور پہ ایک مسجد بھی ہے. جی اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح عظیم. جی تو میری پہلی تقرری جو تھی وہ شہر میں تھی. ٹھیک ہے. تو وہ الینوائے میں آتا ہے, تو الینوائے اسٹیٹ. جی پھر اسی تقرری کے دوران بینگ اے ریجنل مشنری میں کور کرتا تھا ملواکی کو, جو وسکانسن اسٹیٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اوشکوش جماعت, یہ بھی وسکانسن اسٹیٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر منیسوٹا کی جماعت. اب منیسوٹا خود اپنی ذات میں ایک اسٹیٹ ہے, جی لیکن اس جماعت کے بعض ممبران ساؤتھ ڈکوٹا نارتھ ڈکوٹا میں ہوتے تھے, تو وہ بھی علاقہ میں کور کرتا رہا. پھر اس کے بعد میری اگلی تقرری آئی ورجینیا کی. صحیح. تو ورجینیا, ویسٹ ورجینیا, یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں میرا دائرہ عمل تھے. جی. اور وہاں پہ 4 جماعتیں تھیں. جی. ان کی خدمت کرنے کی توفیق ملی, نارتھ, سینٹر, ساؤتھ اور رچمنڈ. جی. پھر اس کے بعد یہاں پہ مشیگن میں آ گئے. اب مشیگن کی جو جماعت ہے یہ 2 اسٹیٹس پہ پھیلی ہوئی ہے. ہاں جی. مشیگن پہ اینڈ پارٹس آف اوہایو. جی. یہاں پہ, اور ابھی حال ہی میں میری تقرری اگلی آ گئی ہے, اور بس اسی کی تیاریاں چل رہی ہیں. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جی واشنگٹن اسٹیٹ ان شاء اللہ. ہاں جی. سو مربی صاحب, اس سب دورانیہ میں جو مربیان کو یہ جو ایک اس کو تھوڑی روشنی ڈالیں, یہ جو کچھ عرصے بعد ایک سرٹن پیریڈ کے بعد جو تقرری ہوتی ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں, اس کی روح کے اوپر اور اس کے فوائد کے اوپر تھوڑے سے آپ روشنی ڈالیں, تاکہ ہمارے جو ناظرین سننے والے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ کیوں تقرری ہو جاتی ہے, یا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے. تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی. دیکھیں, اصل میں تو یہ بات خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پہ ہے. جی. اور پھر خلیفۃ المسیح کی ثوابدید کے بعد پھر جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے ملک کی, یعنی امیر جماعت ہوتے ہیں, جی. اسی طریقے سے مشنری انچارج ہوتے ہیں, جی. وہ جو بھی ڈومیسٹک پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنل پوسٹنگز خلیفۃ المسیح کی طرف سے آتی ہیں. جی. بہرحال جو بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں الٹیمیٹ اپروول خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے پھر اناؤنس کی جاتی ہیں. جی. تو ان کا عام طور پہ جماعت کی جو روایات ہیں اس کے مطابق 3 سے 5 سال کے درمیان میں یہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. گو ضروری نہیں, بعض دفعہ لمبا عرصہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ چھوٹے عرصے میں بھی ہو جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے پوسٹنگز کی نوعیت پہ. مثلا میرے بعض مربی دوست ہیں جامعہ سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد 10 سال سے وہ جامعہ کے پروفیسر ہی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہلتی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین پوسٹنگ کی نوعیت کیا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے امریکہ میں بھی امسال بعض دوستوں کی پوسٹنگ جو ہیں وہ اسی طرح قائم رکھی گئی ہیں. صحیح. جو اس کے پیچھے جو بھی حکمت ہوگی وہ انتظامیہ بہتر جانتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا, عام طور پہ جماعتی روایت کے مطابق 3 سے 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے جس میں یہ پوسٹنگز آ جاتی ہیں. گو ریٹن رول نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کہیں پہ یہ ریٹن رول ہو, لیکن ٹھیک ہے. جیسے کہ بتایا کہ جماعتی روایت اسی طرح سے ہم نے دیکھی ہے کہ 3 سے 5 سال تقریباً. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ بتا دیتا ہوں. ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی, اگر کسی جماعت کے لوگ مربی سے تنگ آئے ہوئے ہیں نا تو 3 سے 5 سال کے عرصے میں وہ خوش ہو جائیں گے کہ چلو جان چھٹی. اور اگر مربی تنگ آیا ہوا ہے تو وہ کہے گا شکر ہے جان چھٹی. گو کہ میں سمجھتا ہوں کسی مربی کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہاں جی. نہیں بینگ اے مربی ہمارا فرض ہے, ہمیں جن حالات میں بھی بھیج دیا جائے, جہاں بھی بھیج دیا جائے, ہم نے خدمت کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اگر تو نیت صاف ہے, دل صاف ہے, اور نگاہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے خلیفہ پہ ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں, اور دیکھا بھی یہی ہے, ایکسپیرینس بھی یہی کیا ہے, مشاہدہ بھی اسی بات کا ہے, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہاں جی. ایونچولی تھنگس فال ان پلیس. ٹھیک بات ہے. میرا جو آپ نے بات کی وہ تو ساری باتیں مزاحتاً کی ہے. مربیان سے کون تنگ کرتا ہے؟ آپ سے تو کوئی نہیں آ جاتے ہیں, ہم مثلا آ بھی جاتے ہیں. ہم بڑا اداس. دیکھیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. جہاں پہ لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں نا, وہاں پہ مربیان کے لیے بھی ہیں. ہمیں ہمارے امام خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے یہ بات سمجھا دی ہوئی ہے
اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، پھر باقی سارے مبلغین بھی اس میں شامل ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہوئی ہے کہ دیکھو کسی کو احمدیت میں لانا بڑا مشکل کام ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کو احمدیت سے بھگا دینا بہت آسان ہے۔ ایک دل آزار کلمہ انسان کی ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے بینگ اے مربی، میں دوسرے افسران جو جماعت کے ہیں میں ان کے بیاہ پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں ایز اے مربی تو بات کر سکتا ہوں، ایز اے مربی۔ اور یہ بات اگر مربیوں کے اوپر اترتی ہے تو یہ باقی جو عہدے داران ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی قول، کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے کسی ممبر کو بھی ٹھوکر لگے۔ جب کبھی ایسی کوئی بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں عہدے دار یا فلاں مربی نے یہ کیا یا وہ چیز کی، فلاں بات کی، فلاں حرکت کی، جس کے نتیجے میں فلاں شخص یا فلاں گھرانے کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ ان کا اخراج ہو گیا یا وہ خود چھوڑ کے چلے گئے جماعت سے، بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں ایز اے مربی جب دیکھتا ہوں نا اس بات کو تو میں سوچتا ہوں کہ بینگ اے مربی میری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ان پیارے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلوں، ان کی ٹھوکر کا باعث بنوں۔ صحیح بات۔ اگر میں یہ سوچ سکتا ہوں نا، دوسروں کی بھی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے خلیفہ نے اس لیے مربی نہیں بنایا، اس لیے یہاں نہیں بھیجا ہوا کہ ہم اپنی افسری جھاڑیں لوگوں پہ یا لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلیں، ہمیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑیں۔ آپ ڈنڈا لے کے لوگوں کو خدا کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ غاشیہ میں مخاطب کر کے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں۔ ایک کام جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے غلام صادق مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کیا، خلفائے راشدون نے نہیں کیا، خلفائے احمدیت نے نہیں کیا، نہ خلیفہ وقت کرتے ہیں۔ میری کیا مجال ہے، کسی اور کی کیا مجال ہے، حیثیت ہی کیا ہے کہ پھر ہم یہ کام کریں۔ صحیح۔ ہم خلیفہ ثالث کا وہ انٹرویو ذہن میں آتا ہے جو حضور نے سوئٹزرلینڈ میں دیا تھا۔ ایک رپورٹر خاتون نے سوال کیا کہ ہاؤ ڈو یو کنڈکٹ یور مشن، حضور نے مسکرا کے فرمایا، بہت خوبصورت جواب بھی خوبصورت، اور وہ شخصیت اور وہ مسکراہٹ وہ تو ویسے ہی دل فدا ہو جاتا ہے حضور پہ۔ حضور نے فرمایا وی ول ون دا ہارٹس۔ Mirza Nasir Ahmed, you are the supreme head of the Ahmadiyya movement. Which part does the movement play within the Islam? The movement plays this part. We believe that the Mahdi has come to create the conditions of peace in this world. We believe in equality of human beings, in the rule of law, and we are against all types of oppression. And how do you conduct your mission in Europe? We try to win the hearts. That's it. آپ اتنی محبت دیتے ہیں، یہ پورا انٹرویو آپ نے محبت ہے، اتنا نچھاور کی اپنی محبت۔ میں سمجھتا ہوں اگر انسان مربی ہو یا صدر جماعت ہو یا کوئی سیکٹری ہو یا جو بھی ہو، اگر محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا نا تو محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ آپ محبت دیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو آنکھیں دکھائیں، ایکسپیکٹ کریں لوگ آپ سے محبت کریں۔ یہ اٹس آلویز محبت اور دوستی اور تعلق ٹو وے ٹریفک ہوا کرتا ہے، ایک طرفہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ مولوی صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا نئی پوسٹنگ آ گئی ہیں اور یہ بڑی کیا کہتے ہیں مکس ایموشنز ہیں۔ ایک تو آپ کے لیے دعائیں ہیں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو حضور نے آپ کے لیے تجویز کیا اس کو بابرکت کرے، اور آپ کا جانا اور سارے جو ٹرانزیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت کرے آپ کے لیے۔ اور ظاہر کہ ہمارے لیے تو ایموشنلی اس طرح ہے کہ ہم جو بھی جو ٹرائی جماعت سے سن رہے ہوں گے وہ اس چیز کو میرے ساتھ دیں گے کہ مشکل ہے، کیونکہ یہ جو 3 سال کا عرصہ ہمارا ربی صاحب کے ساتھ گزرا بہت ہی
مطلب ایسے گزرا جیسے کل کی بات ہے. مولوی صاحب آئے تھے اور اب 3 سال گزر بھی گئے ہیں اب. تو بہت محبت پیار کے ساتھ بھائیوں جیسا دوستانہ تعلق رہا ان کے ساتھ. تو مطلب بات تو بڑی مشکل ہے پوچھنی کہ آپ کیا جذبات ہیں. آپ بلکہ یہ بات پوچھنی چاہیے کہ آپ جو جہاں پہ جا رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کچھ آلریڈی کچھ آئیڈیا ہے کچھ کہ آپ مجھے جی جس مقام پہ اب اللہ تعالیٰ لے کے جا رہا ہے جی مجھے اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہی بنیادی معلومات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پتہ. میں نہیں جانتا کہ واٹ اویٹس می دیر. بس یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ مسجد ہے, یہ پتہ ہے مسیح موعود علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے, ماشاء اور اتنا کافی ہے. جی اتنا جان لینا کافی ہے. باقی راستے اللہ تعالیٰ خود متعین کرتا چلا جاتا ہے. خلیفہ وقت کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملتی رہتی ہے. جی اور اگر انسان میں خدمت کا جوش ہے, جذبہ ہے, نیت ہے نا, جیسا میں نے کہا, اگر نیت اور نگاہ خدا اور اس کے خلیفہ پہ رکھیں چیزیں خود ہی سیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ وہ خدا جو مجھے یہاں لے کر آیا آپ جیسے پیاروں میں, تو آپ جیسے پیارے اللہ تعالیٰ آگے مجھے وہاں پہ بھی عطا کر دے گا واشنگٹن میں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. رہ گئی بات کہ کیا تاثرات ہیں. جی تاثرات, جب پوسٹنگ کی خبر آئی جی تو پہلا فکرہ جو میرے ہونٹوں پہ آیا, کچھ دیر لگی آنے میں لیکن آ گیا, وہ فکرہ تھا الحمدللہ. دیر کیوں لگی جی یہ بتاتا ہوں. میں سوچ میں پڑ گیا. میری آنکھوں کے سامنے پچھلے 3-3.25 سال کا عرصہ گھوم گیا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا, جی اور واقعتاً مجھے لگا کہ جیسے ابھی تو اور بہت کچھ کرنا تھا, ابھی بہت سی چیزیں باقی تھیں کہ یہاں سے روانگی کا وقت آ گیا. تو پھر خوشی ہوئی یہ سوچ کے کہ وقت تیزی سے تب گزرتا ہے جب اچھا گزرا ہو. صحیح بات. اذیت میں وقت ایسے لگتا ہے جیسے تھم گیا ہے. تھم گئے. کہتے ہیں نا, اذیت کا ایک لمحہ ہے قیامت کی طرح کڑا تھا. جی لیکن خوشی والی زندگی, خوشی کے سال بھی آپ کو چند لمحات میں گزرتے دکھائی دے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو جب یہ خیال ذہن میں آیا کہ الحمدللہ یہاں کی ساری میموریز پازیٹیو ہیں, اچھی ہیں, الحمدللہ, تو بے ساختہ زبان کے اوپر پھر الحمدللہ آ گیا. اور اس پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگا. میں نے جیسی ای میل پڑھی جو جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے آئی ہوئی تھی, تو بیگم اور بچوں کو بتایا, تو میری بیٹیاں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئیں کیونکہ ان کی ساری سہیلیاں یہاں پہ ہیں, اسکول کی سہیلیاں, مسجد کی سہیلیاں. جی تو ایک کا دن لگا, لیکن ایک کا دن بعد وہ بھی سنبھل گئیں. ناؤ دے آر الحمدللہ ویری ویری ایکسائٹیڈ, کیونکہ ان کی اماں نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ خدا جس کے فضل کے نتیجے میں یہاں پہ سہیلیاں بن گئیں, اسکول میں, مسجد میں, سب سے پہلے وہی خدا آگے بھی ہے, واشنگٹن میں بھی وہی خدا ہے. صحیح بات. رائٹ, خدا تو نہیں بدلا. ایسے ہی ہے. تو وہاں پہ جا کے بھی سہیلیاں بن جائیں گی, اور یہاں پہ جو سہیلیاں بنی ہیں ان سے دوستی اور وہ تعلق ختم نہیں ہونا. ہاں جی. جماعت احمدیہ کا یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ فضل ہے کہ ہمارے ہاں جلسہ سالانہ ہوتا ہے, اجتماعات ہوتے ہیں, اور یہ بھی ریزن بن جاتا ہے ملاقات کا. ہاں جی. نیشنل اجتماعات ہیں, پھر جلسہ سالانہ ہے, مین جلسہ سالانہ ہے, پھر ویسٹ کوسٹ کا جلسہ سالانہ ہے, پھر اس کے علاوہ شادی بیاہ کے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں. ہاں جی. مثلا آپ کی جماعت میں بھی ایک شادی آ رہی ہے, جنہوں نے 1.5 سال پہلے ہی مجھے انویٹیشن اپنی طرف سے دے دیا کہ 1.5 سال بعد شادی ہے, تو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح کے بھی اللہ تعالیٰ مواقع بناتا رہتا ہے. پلس اب آپ لوگوں کے پاس بھی یہ موقع ہوگا کہ اب آپ کا ایک عدد بھائی آپ کا وہاں پہ واشنگٹن اسٹیٹ میں بیٹھا ہے, تو وہاں پہ اسی بہانے آپ لوگ آئیں, وہاں پہ آپ کو علاقے کی سیر بھی کرائیں گے, آپ کو اپنی طرف رکھ کے آپ کی خدمت کا شرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کریں گے. جزاک اللہ احسن الجزا مولوی صاحب, بہت شکریہ مولوی صاحب, جزاک اللہ احسن الجزا. تو ناظرین, اب ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کافی گفتگو تو جتنی مولوی صاحب سے کریں اتنی کم ہے, اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, اور میں مطلب چاہ بھی نہ ختم ہو, لیکن آپ کی اس چیز کے اندازہ کرتے ہوئے کہ یہ اتنا لمبا نہ ہو جائے گا, یہ مطلب آپ کو ٹائم بھی آپ کا لگے سننے کے لیے, تو اب اس کا زیادہ سے زیادہ سے مستفید ہو سکیں, تو اس کو سب ختم کرتے ہیں اب یہیں پہ.
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. مربی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور جو سننے والے ہیں مربی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دے. آمین. اور جو یہ ہمیں سب کو، جماعت احمدیہ کے سب جو بھی ممبران ہیں، ان کو حضور کے وہ ایسے وجود بنائے ہمیں جو ان کی مددگار ہوں ان کے، اور جو حضور کی جو خواہشات ہیں اس پہ عمل کرنے والے ہوں، ان کی بات کو سننے والے ہوں اور ان پہ عمل کرنے والے ہوں. اور ہمیں ایسے ہونے سے بچائے جو ہم حضور کی کسی کی وجہ سے ناراضگی کا موجب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بچائے. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ میری صاحب، جزاک اللہ اسم الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو جو ہے وہ خیر خیریت سے آپ کی جو منزل ہے اس پہ لے کے جائے، آپ کی جو بھی ٹرانزیشن ہے وہ کامیابی سے کروائے. آمین. آمین. جزاک اللہ. اللہ. نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ، خاک پا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ، خاک پا ہو کر. نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر. محمد رسول اللہ.